السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہم بڑا سنتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود، جی یہ کیا ہے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، یہ کیا فلسفہ ہے؟ جی اس کے بارے میں اتنا عرض ہے کہ وحدت الوجود وحدت الشہود ایک نظریہ ہے، یہ ہے کیا؟ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کافی کچھ تمہید کے طور پر پہلے سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو جو کبھی خلجان نہیں ہوگا، کبھی پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ وحدت الوجود آخر ہے کیا، بلا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے دی کہ نہیں ہے۔ اس کی اصل بنیاد یوں چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک قوت عقلیہ دی ہے بہت زبردست۔ یہ سوچ بچار کرتا ہے، سوچتا ہے، ہر چیز کو سوچتا ہے، جس کی چیزیں سامنے ہیں ان کو بھی سوچتا ہے، اور جس کی نظروں سے اوجھل ہیں ان کو بھی سوچتا ہے انسان۔ تو اس میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر دو طبقے بڑے بنا لی۔ ایک طبقہ ہے جو جسے کہتے ہیں مذہبی طبقہ، اس میں مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، آریہ ہیں، بدھسٹ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، ہم اسے کہیں گے مذہبی طبقہ۔ اس کے مد مقابل ایک طبقہ وہ ہے جو لا مذہب ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں ملحد ہے، الحاد۔ الحاد کا معنی میں کسی خدا کو مانتا ہی نہیں، میں کسی اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دو طبقے بنا لیتے ہیں، ایک طبقہ جو مذہبی ہے اور ایک طبقہ جو لا مذہب، ایتھیسٹ کہتے ہیں ان کو غالباً آج کے دور میں، ایسے نا یہ جس مذہب کوئی بھی مذہب تھے کو عمل نہیں کر رہا، میں کو کہتا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ ٹھیک، اب ان دو طبقوں میں ہم پہلے لے لیتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، لوگ ہیں جو لا مذہب لوگ، تو وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، لیکن سوچتے وہ بھی ہیں کہ یہ کائنات بنی کیسے۔ اصل میں وحدت الوجود کا سوال کا تعلق ہے نا اس کے ذات ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیسے فرمایا، ابتدا کیسی، یہ اس کی ابتدا کیسی ہوئی ہے، اس سوال کا، اس کے یعنی سمجھنے کا تعلق اس سوال کے ساتھ ذرا حقیقت کہ یہ جہان بنا کیسے، بنانے والے نے بنایا کیسے۔ جو لوگ مذہبی ہیں ظاہرہ وہ کہیں گے اللہ نے اس کو بنایا کیسے، ہندو کہیں گے ایشور نے اس کو بنایا کیسے، باقی یہودی اور عیسائی بھی تو اللہ کو ہی مانتے، جس اللہ کو ہم مانتے وہ بھی انہی کو مانتے، بیچ میں اپنے نام جو بھی رکھتے، ٹھیک۔ لیکن جو نامذہب ہیں وہ بھی اس سوال کو شدت سے اٹھاتے ہیں، یوں کو کہ آج کل کے سائنسدان بڑی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، آخر یہ جہان بنا کیسے۔ کوئی بگ بینگ کی تھیوری دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال بنیاد تو یہ نکلی نا کہ مذہب ہو یا لا مذہب ہو، دونوں کے دماغوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ جہان کی ابتدا کیسے سے۔ کوئی بنانے والا ہے، بنانے والا ہے یا خود بخود بن گئی، یہ سوال تو پھر بعد میں بنے گا نا، اس بنانے والا ہے یا خود بخود بن گئی۔ تو اب ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں صرف کن کو، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بنانے والا اس کا کوئی نہیں ہے، تو یہ خود بخود بنی ہے، وہ بھی تو آخر کوئی ابتدا مانتے ہوں گے نا۔ تو میری معلومات کے مطابق اب ہم ان کو لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ بنا، سوچتے 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 کہ پہلے مادہ تھا۔ وہ یہاں پہنچتے ہیں نا جی، سب سے پہلے کیا تھا؟ مادہ، بے جان چیز۔ مادے سے مراد یوں سمجھ لیں، ان کے ہاں مادے کا مطلب کیا ہے کہ بے جان چیز، یوں سمجھ لیں کہ جیسے آٹا ہو نا، اگر آدمی کے پاس آٹا پڑا ہے گوندا ہوا، آپ اس سے ایک پرندہ بنا لیں، آپ اس سے گاڑی بنا دیں، آپ اس سے موم بتی بنا لیں، آپ اس سے کار بنا لیں، تو سب کے اندر مشترک چیز کیا ہے؟ مادہ، آٹا، مادہ ہی ہوا نا۔ تو اس طرح سائنسدانوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اس یونیورس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ مادے سے ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آج کے دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں 2025 میں، وہ نئے نئے نظریات بھی آتے رہتے ہیں۔ اب انہی کا ایک نیا نظریہ یہ بھی آیا ہے، ایتھیسٹ ہے، کہ اس مادے سے بھی پہلے لائٹ تھی۔ خیر اب ہم لائٹ کی طرف نہیں جاتے، لائٹ لینے یا مادہ لینے، یہاں سے وہ ابتدا مانتا ہوں، انرجی تھی کہ یہ انرجی تھی یا مادہ تھا، ایک یکدم بگ بینگ ہوا۔ بگ بینگ کا مطلب کیا؟ بہت بڑا دھماکہ، بگ بینگ بہت بڑا دھماکہ ہوا، پھٹی وہ چیز، پھٹنے کے بعد جو ہے وہ سیارے بن گئے، ہر چیز ستارے بن گئے، اور ہر چیز گول بھی بن گئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہر چیز گول ہے، پوری ترتیب میں بن گئی، پورے ضابطے، وہ تو ہم اب تنقید کریں گے نا، ایک عجیب سا ہاں وہ اب ہم تنقید کریں گے اس پر بھی، اس میں آخر یہ نظریہ ٹھیک بھی ہے یا غلط، لیکن پہلے ان کے نظریے کو تو سمجھ لینا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مادہ تھا، بگ بینگ ہوا، اور یہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ اس مادے میں شعور کوئی نہیں تھا، سوچ کوئی نہیں تھی، حیات زندگی کوئی نہیں تھی، جاندار نہیں تھا، بے جان تھا۔ اس میں نہ دیکھنے کی صلاحیت تھی، نہ سننے کی صلاحیت تھی، نہ سونگنے کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے حواس خمس ہیں اس میں نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ مادہ بے جان تھا، بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا،
اور وہ چیزیں وجود میں آ گئے. پھر یہ لفظ بولتے کروڑوں سال گزرے, اب وہ آ جاتے, اب یہاں سے شروع کرتے ارتقاء. وہ ہے تو نا جیسے کوئی ایولیوشن بولتے ہیں, دوسرے کو کیا بولتے ہیں جی, کریشن ہے یا ایولیوشن ہے. اب وہ چلتے ہیں کس کی طرف, ارتقاء کی طرف, کہ کروڑ سال گزرے یا بربوں سال گزرے, کہنے کہ تو آپ دو بھی فگر کہہ دیں, کروڑ سال گزرے. اس مادے کے اوپر پھر الیکٹران پروٹون کی بارشیں شروع ہوئیں, اس کے اوپر بجلی کے شرارے گرنے لگ گئے. اب وہ بجلی کے شرارے آئے کہاں سے, ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ شرارے گرنے لگ گئے, وہ حتیٰ کہ وہ پانی تھا, پانی کا بھی دھماکہ ہوا, پانی بھی پیدا ہو گیا, بارشیں ہوئی تو پانی پیدا ہو گیا. پھر پانی کے اوپر بے شمار جو ہے نا الیکٹران, کیمیائی عمل ہوا, یوں کہہ لیں آپ. اس پانی کے اندر ایک حیات پیدا ہو, پہلا سیل پیدا ہوا. پھر وہ سیل, اب میں شارٹ کرتا ہوں, وہ سیل بڑا ہوا, پونگ بن گیا, مچھلی بن گئی, مگرمچھ بن گیا, وہ باہر آ گیا, پھر مختلف چیزوں کی شکلیں دھارنا شروع کر دیں. یہ وہ اس کو کہتے ہیں ارتقاء. ان کے ہاں جہان ایسے با, اور یہ ارتقاء کرتے 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 انسان بھی بن گیا. اور جب انسان بنا تو اس کا شعور باقی تمام چیزوں کے شعور سے زیادہ ہے. یہ بھی وہ مانتے ہیں کہ جو شعور اور عقل انسان کے اندر ہے, باقی جو انسان کے سامنے کل حیوانات اس وقت موجود ہیں ان میں نہیں. اب یہاں میں تھوڑا فلسفی ٹچ دے دیں, تھوڑا سا بالکل منطقی ٹچ کہہ لیں جی, کہ جو منطقی حضرات ہیں انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے اس طرح کہ سب سے پہلے ہے مادہ, اسے ہم جوہر کہتے ہیں. لفظ جوہر مادہ ایک ہی چیز ہو, ایک وجود تھا, ایک جسم تھا 3 ڈائمینشنل, جس کی طول عرض عمق یہ 3 ڈائمینشنل ہو گیا. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وجود کی, اسے کہتے ہیں نباتات. یہ یوں کہنے کہ جس میں نامی ہے, نامی کا معنی ہے بڑھنے والا. نمو ہم کہتے ہیں نا زمین کی قوت نمو ہے یا نہیں ہے, پناہ جسے کہتے ہیں سرحکیم, کہ پناہ ہوتا ہے اس کے اندر, یہ نہیں ہوتا نمو. کہ وہ جسم مطلق کے بعد آیا جسم نامی, سورہنے لگ گیا, سوئن کہتے ہیں وہ انگلش, وہ سوائل کہتے ہیں. چلیں جو بھی کہہ لیں, بات تو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. اب وہ یہ الگ اس سے ہو گیا. اور کمال یہ ہے کہ جو جسم مطلق کے اندر خاصیتیں تھیں, کہ اس کا وزن تھا, وہ جگہ گھیرتا تھا, یہ 2 خاصیت تھی نا اس میں, وزن تھا, جگہ گھیرتا تھا, مختلف شکلیں بن سکتی ہیں اس کی. تو جسم نامی کے اندر اس جسم کی بھی خصوصیات ہے, مثلا وہ 3 ڈائمینشنل ہے, یہ بھی 3 ڈائمینشنل ہے, ٹھیک, اس کی شکلیں بنتی ہیں, اس کی بھی شکلیں بنتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے مزید وہ خصوصیات ہے اس کے اندر جو پچھلے والے میں نہیں ہے. یعنی یہ بڑھتا ہے, وہ بڑھ نہیں سکتا, یہ اضافی چیز آئی نا اسی, ٹھیک. اب اس کے بعد جو ہے تیسرا وجود آتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں حیوانات. تو ان ارتقاء والوں کا ماننا یہ ہے, اب بلکہ بے شمار لوگ ہیں, میں کبھی ان کے یوٹیوب پہ سنتا ہوں ویڈیوز, تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ صحیح چیزوں کو نہیں سمجھ رہے, ترتیب نہیں سمجھ رہے, ان کو اپنا مذہب ڈیفائن نہیں کرنا آتا. مذہبی کہہ لے, لا مذہبی دیکھ مذہبی, اپنا مذہب ان کو ڈیفائن نہیں کرنا آتا, یہ بیان نہیں کر پاتے کہ یہ ہے کیا اصل میں. تو ارتقاء کو بھی اگر آپ نے سمجھنا ہے, اب یہ میں ارتقاء ہی بتلا رہا ہوں اصل میں, کہ جس میں مطلق کی ارتقاء ہوئی تو وہ جب بنا جس میں نامی, تو نباتات کی ارتقاء ہوئی, یہی کچھ آپس میں ملے, بہت ساری چیزیں ملیں ان کے ساتھ, تو ایک نئی چیز وجود میں آئی جسے کہتے ہیں حیوان. اب اس حیوان کے اندر پچھلی دونوں چیزوں کی خصوصیات موجود ہیں. جس میں نامی, وہ جو جس میں مطلق تھا, طول عرض عمق 3 ڈائمینشنل, وہ یہ بھی ہے. جس میں نامی کی خصوصیات میں وہ بڑھتا ہے, یہ بھی بڑھتا ہے. مزید اس کی اپنی خصوصیات پیدا ہو گئی کہ یہ چلنے پھرنے لگ گیا. ہم اسے کہتے ہیں متحرک, حساس, متحرک بالارادہ. یہ حس والا ہے, یہ حساس سے مراد ہے حس والا, محسوس کرنے والا, یہ حواس خمسہ. اور متحرک بالارادہ, اپنے ارادے سے حرکت بھی کر رہا ہے. صحیح. اب تین ہم ارتقاء کی کتنی منزلیں طے کریں؟ تین. جسم نامی اور حیوان. اب اس حیوان کے آگے انواع بن, یعنی اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں بن, اسی کے اندر ان کی ڈویژن ہوئی ہے. اور ہم منطق کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ فصل لگتی گئی, الگ چیز بنتی گئی. مثلا حیوان لفظ ہے, حیوان کے ساتھ جب لگا نا ناطق, ناطق یا نطق سے, اس کا معنی بولنا نہیں ہے. ناطق کا معنی لغوی معنی تو بولنا ہے, لیکن یہ جو ہم جب منطق پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ناطق کا معنی بولنا ہرگز نہیں ہے. ناطق کا معنی ہے سمجھدار, سمجھنا. اب یہاں سوال پیدا, اب جب حیوان کے ساتھ لگا نا ناطق, حیوان ناطق بنا, تو مستقل ایک یہ نوع بن گیا, حیوان کی ایک الگ قسم بن گئی, انسان وجود میں آ گیا. کیسے کہ اس کے ساتھ کیا لگ گیا نطق, یہ اس کی فصل ہے. فصل کا معنی ہے جدائی کرنے والا. اب اگلا میں آپ کو دوسرا سمجھاتا ہوں, گھوڑا ہے مثلا, اس کے ساتھ لفظ لگا ساحل, سواد والا, سواد کے ساتھ,
साहिल, हैवान साहिल किसे कहते हैं भाई? घोड़े। साहिल का माना क्या है? साल का माना हिन हिनाने वाला है। पूरे जहान में हिन हिनाता सिर्फ घोड़ा है, सही। वो उसका फसल है। ठीक। अब दो दो किस्में मैंने आपको बतला दी, बाकी भी ऐसी ही हैं। अब मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। मसलन चिड़िया चहचहाती है, कौवा काएं काएं करता है, सांप खुनकारता है, शेर दौड़ता है, गधा ढेंचू ढेंचू करता है जी, और कोयल कूकती है। हम कहते हैं ना जी, बोलिए, जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ ना, फुनकारना, धाड़ना, ये सारी फसलें हैं, ठीक, कि जो उसी में मौजूद है, किसी और में नहीं। अब एक थोड़ा से भी यहाँ तालिब इल्माना इश्काल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, सवाल कह ले, इश्काल कह ले। वो ये है कि मैंने ये लफ्ज़ बोला है कि हैवान समझदार है, लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो कायनात के जितने हैवानात हैं वो समझदार है। बल्कि मैं आपको अजीब बात अर्ज करूं, ये जो पौधे हैं मेरे लिए, ये भी समझदार है। और ये बात मैंने ऐसी नहीं कि मैं दलील दूंगा इंशाल्लाह। ठीक, हैवान समझदार, इंसान समझदार है। समझदार को पुत्ता दिए, आप उसे ऐसे रोटी डालें, ठीक, और पीछे डंडा छुपा के खड़े हो जाएं, जैसे वो रोटी के पास उसको खाने के लिए आए, आप डंडा मार दें उसको, अगले दिन आप रोटी करें और पीछे डंडा छुपा के खड़े हो जाए, वो आपके करीब नहीं आएगा। वो पहले ही से पता है ये डंडा मारेगा। इतना समझदार तो वो है ना। अब वो ये भी समझता है कि मेरा मालिक ये है, उसको देख के नहीं भूंकता, दूसरे को देख के वो भूंकता है, तो मालूम है समझदार तो है ना। अभी आपने वो एक मछली होती है, पता नहीं कौन सी, जिसको इंसान ट्रेनिंग देता है, वो तालाब में पानी में घूमती, डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन जो मछली है वो समझदार है तो सीखती है। बिल्कुल। घोड़ा सीखता है, समझता है जंग में कैसे लड़ना, किस वक्त मेरे मालिक ने बाग इधर की तो मैंने इधर होना है, बाग मैंने इधर की तो इधर होना है। समझदार तो सारी मखलूक है। हाँ, कौवा है। अब आप इसको फैला लें, हाँ, सब मैंने आपको ज़ाब्ता ज्ञान किया कि समझदार तो सारे ही हैं, अपने अपने दर्जे के। हाँ, किसी कम किसी ज्यादा, किसी की कम की, और उसमें भी अगर बैठने बनाए तो पूरी रात गुजर जाएगी बोलते बोलते मुझे। वो कैटेगरीज बनेगी कि कौन किससे ज्यादा समझदार है, वो तजर्बात होंगे। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर यही जवाब दे देना है कि फिर इंसान समझदार कैसे हो? इंसान भी तो समझदार है ना, तो इससे क्या क्या फर्क है, सबसे अलग क्यों है? और नातिक जो इसके साथ लगा हुआ है, ठप्पा ही लग गया। ठप्पा लग गया। भाई हैवान नातिक है, वो नातिक तो सब में थोड़े थोड़े दर्जे दर्जे के एतबार से मौजूद है। इस बेचारे की क्या खसूसियत है? खास इसी के साथ लगा हुआ कि हैवान नातिक इंसान होगा, घोड़ा भी नहीं होगा, बाकी चीजें भी नहीं होगी। उसका जवाब ये है कि इस समझदारी से मुराद ये है कि अब आप इंसान को देखें कि इंसान की समझदारी क्या है। ये चीजों को देखकर सीखता है, सीखने के बाद उनको काबिल इस्तेमाल बनाता है। इंसान जिस तरह पहले रहता था, पहले ज़माने में, वक्त की इर्तिका के साथ साथ इसका रहन सहन तब्दील हो रहा है। ये तब्दीलियां आ रही ना, ये पिछले इल्म को इस्तेमाल करते हुए अगला इल्म पैदा करता है, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए तीसरा इल्म पैदा करता है। ये समझदारी, कामिल पूरी समझदारी इंसान के सिवा किसी मखलूक में नहीं। यानी ये पुरानी चीज को सीख के नई चीज निकालता है, ये समझदार है। हाँ जी, क्रिएशन इसके अंदर मौजूद है। अब आप देखें ना, चिड़िया जिस अंदाज से घोंसला आज से 1000 साल 2000 साल बल्कि अरब साल पहले अगर थी, जिस तरह वो घोंसला बनाती थी, आज तक वैसी बनाती आ रही है। सांप अभी कभी अपना घर नहीं बनाता, दिलों में घुसता है, आज भी वो बिलों में घुस रहा है। जंगलों में जो शेर जिस तरह रहता था, आज भी वो वैसे ही रहता है। समझदारी उनके अंदर उस दर्जे की नहीं है जो इंसान में समझदारी मौजूद है। यहाँ से फर्क पैदा हुआ कि इंसान के अंदर जो नुत्क वो समझदारी मुराद है, वो ये वाली समझदारी मुराद है, और इस खुसूसियत की बिना पर ये तमाम मखलूक़ात से अलग है। ठीक हो गया बात। और इसकी कोई हद नहीं है, उसको कोई हद नहीं है। अब हम ये उनका सारा क्रिएशन वालों का ना, क्रिएशन एवोल्यूशन है, ये इर्तिका है। तो कार्तिका वालों का बोया कि उनका अपना जो मजहब है वो, मैंने मेरे ख्याल है सही जमा हक़्क़ुहु, जैसे अभी हक था बयान करने का उनका, उन्होंने तो बयान नहीं किया, उनका नुक्ता नज़र मैंने ये रख दिया। अगर किसी भाई को इससे इख्तिलाफ हो कि वो बयान करे, वो ऐसी रिकॉर्ड करवाए कि नहीं हमारी मुराद ये है, तो ये लोग आगे जो एथिस्ट है, जो कायनात की इब्तिदा इस तरह मानते हैं कि एवोल्यूशन हो रही है। अब हम इसका लेते हैं तकाबुली जायजा। सही, अकल दी है ना अल्लाह, बिल्कुल सोचने की सलाहियत दी है ना। अगर सवाल आप कर सकते हैं मजहब के ऊपर, तो हमें हक नहीं है कि आपके उस मजहब पर जिसको आप ला मजहब कह रहे हैं, है तो वो मजहब ही ना, उस ला मजहब पर हम भी तो कुछ इतराज़ करें ना। उस सबसे पहले इतराज़ तो ये बनता है कि आपकी अकल यहाँ तक पहुंची कि मादा था, पहले बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, सवाल है क्यों हो गया? पहला सवाल तो मेरा यही है ना। तो कि मुझे आप ये समझाएं उत्तर का। हाँ जी, मुझे या तो आप ये बात मान लें कि आप मुझे अंधी तकलीफ से खड़ा रहे कि नहीं, जो हम कह रहे हैं आंखें बंद करके मानो फिर आगे चलो। हाँ, सही। आप मुझे बोया कि शुरू से ये समझाना चाह रहे हैं
کہ عقل کو یہاں چھوڑ دو. ہاں میری عقل تو سوال کرے گی نا دھماکے کی وجہ کہ دھماکے کی مجھے وجہ سمجھائی جائے. مجھے نہیں پتا بھائی دھماکہ کیوں, اس لیے کہ ہم نے ہی یہ اصول بنایا ہوا ہے. جی نیوٹن کا اصول ہے یہ کہ ہر حرکت کے لیے پیچھے محرک کا ہونا ضروری. عمل رد عمل ہوتا ہے وہ. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا وہ کہتا نا, لیکن ہر حرکت جو بھی ہوتی ہے, حرکت سے بگ بینگ ایک حرکت ہے نا, کہ پہلے چپ کر کے مادہ یوں تھا, دھماکہ ہوا, پھٹ گیا, یہ حرکت ہوئی. اس حرکت کا محرک کیا. اور کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, کسی بیرونی طاقت نے وہ چھیڑا چھیڑا کہ نہیں چھیڑا, پھر ہم اس کی بات کریں گے. پہلے آپ دعویٰ کریں نا کہ اس بگ بینگ کے پیچھے محرک یہ ہے, پھر ہم اس کی بات کریں گے, وہاں پھر ہم چلیں گے. لیکن ابھی تو مجھے یہاں سے چلایا کہ یہ بگ بینگ ہوا, مجھے عقلی طور پر سمجھائے کیوں ہوا. اور اگر آپ یہ نہیں سمجھا سکتے اور قیامت تک سمجھا نہیں سکتے, تو پھر مجھے آپ یہ مانیں کہ مجھے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں بے عقلی کی بات مانا. آپ کہلاتے عقل مند ہیں, اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں, دانشور کہلاتے ہیں, کہ ہماری یہ سوال ہے. سوال اب ہم کرتے ہیں آپ سے کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بے عقلی کی بات مانا, کہ جس میں عقل نہیں تھی وہ خود ہی پھٹ گیا, یا اس کو کوئی پھاڑنے والا نہیں تھا وہ خود پھٹ گیا. تو آپ مجھے میرے ہی عقیدے پر لے آئے. تو میرا عقیدہ بھی تو یہی ہے نا, اللہ رب العزت خود بخود ہے. اب آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے تم یہ مان لو کہ مادہ تھا خود بخود, وہ پھٹا بھی خود بخود, تو آپ میں اور مجھ میں کیا فرق رہا تھا. بلکہ میں تو اس لیے زیادہ آپ سے بہتر ہوں کہ میں نے وہ ہستی مان لی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے, اور آپ وہ مان رہے جو کچھ نہیں کر سکتی وہ کرنا شروع ہو گئی. تو عقل کی بات میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں, اس کا جواب چاہیے ہمیں. اس جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ہمیں ان سے اس کا جواب چاہیے. یہاں ایک بطور جملہ معترضہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے یہاں ایک سسٹم بنا لیا ہے, یدی آپ اعتراض کریں ہم جواب دینے کے پابند کھڑے ہیں. آپ بھی تو کٹہرے میں آئے نا, آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دے. جیسے میں نے ابھی پہلا اعتراض ہوا, ابھی تو پہلے ہی اعتراض ہے نا جی, کہ جی پہلے بتائیں وہ مادہ جو بے جان تھا, بے روح تھا, اس کے اندر شعور نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, پہلے وہ بتائیں ہوا کیسے. اچھا چلو وہ نہیں بتاتے آپ, پھر بتاؤ وہ پھٹا کے. اب آگے چلتے ہیں, پھٹنے کے بعد پانی کہاں سے آ گیا. وہ جو بارش ہوئی ہے وہ بارش سے کہاں سے پانی لایا اٹھا. اس لیے کہ ہم جو دنیا میں پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں جو بارشوں کا میکنزم ہے, جی آپ خود کہتے ہیں کہ یہ بارش سمندروں سے آ رہی, اگر سمندر نہ ہو بارش ہو نہیں سکتی. تو آپ وہ بارش کہاں سے لے آئے اٹھا کر. پانی کی ابتدا کیسے ہوئی, وہ پانی آیا کہاں سے, کیا میکنزم تھا, کون لے کر آ گیا, کیوں آ گیا. چلو وہ بھی میں مان لیتا ہوں پانی آ گیا. اب ان کو ہمارے دینی مذہب کی دنیا کی کسی بات کوٹ کرنے کا حق نہیں ہے کہ دیکھو یہ آگے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پانی اللہ نے. بھئی ہماری بات ہم بعد میں کریں گے نا. ہاں اللہ کو مانتی نہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں مانتے نا, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے چکر بازی نہ کریں ہمارے ساتھ, اپنے مذہب کے اعتبار سے جواب دیں ہمیں بس, کہ جی وہ پانی کہاں سے آ گیا. چلو اگلی بات چلتے ہیں, یہ جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے. وہ پانی میں آپ نے کہا الیکٹرون کی بارش کس نے کر دی. اب سوال تو یہاں پھر اٹھے, وہ الیکٹرون کہاں سے آ گئے, اور وہ مادے سے الگ تھے یا مادے کے وجود کا حصہ تھا. وہ بارش برسانے والا کیسے تھا, بارش برسانے والا کہاں سے آ گیا, وہ الیکٹرون کہاں سے آ گیا جس کی بارش شروع ہو گئی ہے. اچھا چلو بارش شروع ہوئی, اس سے پھر نمو کیسے پیدا ہو. حیات جو آپ نے پہلے ثابت کیا, آپ نے بنا دیا, مادہ پھٹا, پانی آیا, پانی کے اوپر الیکٹران برسنے شروع ہو گئے, وہ مادہ حیات پیدا ہو گیا. آپ لیبارٹری میں پیدا کر کے دکھائیں وہ میکنزم جو آپ نے سمجھ لیا کہ جی ایسے ہوا تھا. آپ کے پاس مٹی بھی ہے, بگ بینگ ہو چکا نا, اب آپ کے پاس مٹی بھی ہے, آپ پانی بھی ہے, چھوٹے بگ بینگ کا تجربہ کریں. چھوٹے بگ بینگ اور کرنے لگے تھے. مجھے علم کے مطابق غالب میں نے 1990-93 میں پڑھا تھا کہ فرانس کی سرحد کے اوپر انہوں نے بہت بڑی سرنگ بنائی ہے, اس کے اوپر بہت بڑے میگنیٹ لگائے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بگ بینگ کا ہی تجربہ کرنا تھا. اور پھر وہ ہوا کہ نہیں ہوا, چیلنج تو انہوں نے گویا کہ اس کو اسلام کو بنایا ہوگا نا. اور اللہ کی شان ہے میرے چچا کا بیٹا وہاں ہو کر آیا ہے, وہ میگنیٹ کی فیلڈ میں وہ انجینئر رہا ہے, وہاں کام کر کے. اس سے بھی میں نے پوچھا کہ وہ بگ بینگ انہوں نے کرنا تھا اس کا کیا ہوا. انہوں نے کہا وہ تو کچھ ہوا نہیں, باقی ایجادات ہو رہی ہیں بس. تو آپ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ بگ بینگ کے فارمولے کے مطابق آپ الیکٹران پروٹون کی بارش کریں, جو بھی آپ کہتے ہیں. اگر اس میں الیکٹران پروٹون کا نام غلط لے رہا ہوں, جو کچھ آپ میکنزم آپ کا ہے جو ہم تک پہنچا ہے, وہ جو تجربہ آپ بتا رہے ہیں نا, جی وہ کچھ مجھے بھی پتا چلا تھا کہ وہ ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں الٹا نہ پڑ جائے, زمین نہ پڑ جائے. بس وہ انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی پک دینی ہے نا. آپ دو بجائے فرما دو, حضور نے فرما دیا بجا, ہم نے تو یہ وتیرہ بنایا ہو کہ آپ دو کہہ دیں ہم مان لیں بس ختم, لے کے عام ہو گئے, بنا کام ہو. بات یہ ہے کہ یہ حیات آپ تو نہیں پیدا کر سکے, اب تک نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی.
اب آگے چلتے ہیں تھوڑا مزید. وہ جو مادہ تھا اس کو یہ شعور کیسے آیا کہ مجھے اس کائنات میں روشنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے؟ دیکھیں کائنات میں روشنی تھی، بگ بینگ ہوا، سورج تھا، سورج پیدا ہوا نا انقضاء سے، روشنی پیدا ہو گئی. اب اس روشنی کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں ہیں نا. تو یہ اس مادے کے اندر، بے جان مادے میں یہ چیز کیسے پیدا ہوئی کہ مجھے آنکھ چاہیے؟ عقل تو آئی نہیں تھی، ابھی عقل تو آئی نہیں تھی نا جی، عقل تو آگے مرحلہ کھڑا ہے. ابھی تو پہلے یہ بتایا جائے کہ اس کے اندر آنکھیں کیا جاتی. بے عقل مادے نے سب پورا ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ مچھلی کے پہلے ہے نا، اس کو آنکھیں کیسے ملی ہو؟ کس جذبے نے اندر ابھارا کہ مجھے آنکھیں چاہیے؟ اچھا پھر چلو ہم شارٹ کرتے ہیں، بات بہت لمبی ہو رہی ہے. کان کیسے پیدا کر لیا کہ میری آوازیں بھی سننی ہیں؟ پھر میں نے محسوس کرنے کا جذبہ، حس کیسے پیدا کر لیا کہ میں نے چیزوں کو محسوس، کیونکہ نرمی سختی محسوس ہونے سے پیدا ہوتی ہے. پتہ چل آپ کان کے ذریعے، سننے کے ذریعے کسی چیز کی سختی اور نرمی کو نہیں پہچان سکتے. سونگنا، بہت سارے ذائقے موجود، خوشبوات موجود ہیں، بدبوئیں موجود ہیں. مجھے اس مادے کو کس نے مجبور کیا کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے؟ اور اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، 5 کے بعد رک کیوں گیا نظام؟ وہ ارتقاء کا بیسک فلسفہ تو یہی ہے کہ وہ پیدا ہوتی گئی اور وہ اپنے اندر پیدا کرتا گیا. اب ضرورت تو پیدا ہوئی نہیں تو کیسے وہ پیدا ہوا؟ اچھا چلو اس ارتقاء کو چلاؤ. اب انسان کی معلوم ہسٹری جو ہے، کم از کم پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 250 سال پہلے یہ سکندر آیا مقدومی، ارسطو اور سکندر. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے بھی 250 سال پہلے وہاں سے معلوم تاریخ چلی آ رہی. وہ ہزاروں سال جوڑے، 1400 سال اب دین کو بھی جوڑ لیں. اتنے لمبے عرصے میں حواس خمسہ یعنی 5 حصوں کے علاوہ چھٹی حص کہیں کوئی کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ یا میں یوں کہوں گا کہ انسان کے بعد مزید ترقی کیوں نہیں نکلی؟ یا آپ پہلے یہ طے کریں کہ آخری ترقی، ارتقاء کی آخری منزل انسان ہے، اس کے علاوہ ہونی چاہیے نا. میرے سینگ نہیں تھے، سینگ نکل آتے. میرے کان چھوٹے ہیں، لمبے ہو جاتے. میرے 2 بازو ہیں، 3 بازو ہو جاتے. میرے 2 ٹانگیں ہیں، 4 ٹانگیں ہو جاتی. یہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ ابھی بارش ہے، بچنے کے لیے چھتری پیدا ہو جائے. چھتری پیدا ہو جاتی، بارش چھتری میں دوسری کیوں لے کر آتا ہوں؟ ایسے ہے نا جی. بات یہ کہ آگے ارتقاء اڑنے کے لیے پر لگا. اور میں اڑا کیوں نہیں؟ پھر یہ پرندے اڑنے کی کس چیز نے مجبور کیا کہ ان کو پر نکلا ہے؟ میرے نہیں نکلے. گھوڑے گدھے تھے، پر نہیں نکلے. حالانکہ بڑی خواہش تھی، بڑے انسان کی اب بھی جذبہ ہے شدید اڑنے کہ میں اڑوں. تو چلو تھوڑے بہت ہی پر نکل آتے باہر. سوال بنیادی یہ ہے بات کرنے کا کہ یہ ارتقاء کا سلسلہ ہمیں اب رکا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ ارتقاء ہو گئی. ایک بات چلو ڈارون کے نظریے کے مطابق اگر ان کے آباء و اجداد بندر ہیں، ہوتے رہے، ہمیں کیا؟ اس بندر نے ارتقاء کر کے کوئی اور شکل کون اختیار کی؟ اس بندر سے آگ کے نزدیک چمپینزی پیدا ہوا. چمپینزی کے بعد انسان سے آگے کچھ کیوں نہیں؟ یہ چمپینزی سے انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بنی ہے؟ ذرا سی بھی اگنا سے کوئی چیز بننی تو چاہیے نا جی. صحیح بات. تو معلوم ہوا کہ آگ کا ارتقاء کا یہ نظریہ، اس کی بنیاد عقل پر نہیں، اس کی بنیاد اندھے عقیدے پر ہے. کہ پہلے آپ بس یہ مان لو کہ پہلے ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، اور پھر انسان میں اپنی تمام حیوانات کے ساتھ یہ شامل ہے نا باقی چیزوں میں. صرف ناطق نے اس کو جدا کیا نا، اس نطق نے اس کو جدا کیا، باقی تو ساری حیوانات والی چیزیں میرے اندر. تو سوال یہ ہے کہ اس کے اندر نطق اس درجے کا کیسے آ گیا؟ اور یا پھر آپ کو نیا حیوان کیوں نہیں پیدا ہوا جس کے اندر ہم سے بھی اعلیٰ قسم کا شعور آتا ہے؟ تو آپ کا یہ جو ایتھیسٹ کا جو کائنات کے بننے کا سوال ہے، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. ہماری ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے جو نظریہ ہمارے سامنے رکھا وہ ہمارے لیے دلائل کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے. عالم ایسے نہیں بن. یہ بات ہوگی لا مذہبوں کی. انشاءاللہ اگلی قسط میں اب ہم آئیں گے. مولانا یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ہی معلوماتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. میرا ذہن یہی ہے کہ بات اصل میں بہت لمبی ہے، تو بس میرے ذہن میں یہی اللہ پاک نے ڈالا کہ ہم اس کی کس ٹکڑے کر لیتے ہیں. بڑی مہربانی. اور یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو فلسفے منطق کی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ اپنے اوپر انٹلیکچوئل کا لیبل لگانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جواب دے، وہ اس کا جواب دے. یہ کا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ پھر ہم اس کو بحث یہ کریں گے کہ یہ لا مذہب کو تو اب چھوڑ دیں، اب ہم پھر آئیں گے دنیا کے مذاہب کی طرف کہ دنیا کے مذہبوں نے کہ اللہ نے جہان، کیونکہ یہ تو سارے اللہ کو مانتا ہے، اللہ نے جہان پیدا کیسے کیا. جس دن انشاءاللہ یہ بات ہم پوری کر لیں گے آپ کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ جہان اللہ نے پیدا کیسے کیا ہے، اور پھر وحدت الوجود ابن العربی کی مراد کیا تھی انشاءاللہ. اور پھر وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بنیادی فرق ہے بھی کہ نہیں، اگر ہے تو کس نوعیت کا ہے.
اور آیا یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے، یا ہے اسلام کے عین مطابق ہی. انشاءاللہ یہ اگلے قسط میں. شکریہ جناب، بڑی مہربانی. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر.